قیامت کب آئے گی؟ کیا واقعی سائنس نے وقت کو کمپریس کر کے قیامت کی تاریخ بتا دی؟ کائنات کی پیدائش کے 14 ارب سال اللہ کے وقت کا 1 سیکنڈ کیسے ہیں؟ یہ سورج جو آج اس دنیا میں زندگی کی علامت ہے، ایک دن لپیٹ لیا جائے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جب سورج لپیٹ لیا جائے گا اور تارے بے نور ہو جائیں گے۔ سائنس کہتی ہے کہ سورج ستاروں کے جس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے اس حساب سے اس کی کل عمر 9 ارب سال کے لگ بھگ ہے، جس میں سے 4.5 ارب سال وہ گزار چکا، اور آج سے 4.5 ارب سال بعد جب اس کا ایندھن جل کر مکمل طور پر ختم ہو جائے گا تو وہ بھی دوسرے ستاروں کی طرح بجھ کر بے نور ہو جائے گا۔ لیکن یہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ دنیا 4.5 ارب سال مزید برداشت نہیں کر سکتی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی جن نشانیوں کا ذکر فرمایا ہے اور جس طرح اللہ نے آخری پیغمبر بنا کر انہیں اس دنیا میں بھیجا، تو اس سے یہ بات واضح ہے کہ شاید یہ صدی اس دنیا کی آخری صدی ہو۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ایسے وقت میں رسول بنا کر آیا ہوں کہ میرے اور قیامت کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جس قدر میرے اس 2 انگلیوں کے درمیانی فاصلہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک کی درمیانی انگلیاں اور شہادت والی انگلی کو باہم ملایا۔ ناظرین کرام، یہاں ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں تشریف لائے 1450 سال ہو چکے ہیں، تو مزید کتنا وقت باقی ہے؟ اس کا علم تو صرف اور صرف اللہ ہی کو ہے۔ تاہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی گئی دیگر نشانیوں کو دیکھ کر کہا جا سکتا ہے کہ قیامت کا وقت قریب ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی ذکر ہے کہ معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو 1.5 دن کی مہلت دی تھی، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اللہ کے ہاں وقت کی اکائی کچھ اور ہے۔ تاہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی نشانیوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا زمانہ آخری زمانہ ہے۔ اللہ کے رسول نے وقت کو اپنی 2 مبارک انگلیوں کے درمیان انتہائی مختصر کیا، جسے انگریزی میں کمپریس کہتے ہیں۔ آج کا دور سائنسی اور ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ سائنس وقت کو کمپریس کرنے پر لگے ہوئے ہیں۔ سائنس نے کائنات کے پھیلاؤ اور ابتدائی کہکشاؤں کی دوریوں کو ماپتے ہوئے اندازہ لگایا کہ ہماری کائنات کی عمر لگ بھگ 13.7 ارب سال ہو چکی ہے۔ سوال یہ تھا کہ اس ٹائم کو مختصر کیسے کیا جائے۔ اسی طرح ہماری کہکشاں یعنی ملکی وے میں ہمارا نظام شمسی کوئی 5 ارب سال قبل وجود میں آیا تھا۔ سورج سے ہماری زمین وجود میں آئی تھی۔ خلا سے دہتے ہوئے چٹانی ٹکڑے اس کے ساتھ ملے، یہ اپنے مدار میں اور سورج کے گرد گھومنے لگ گئے۔ اسی زمین سے ایک ٹکڑا الگ ہوا اور وہ چاند بن کر زمین کے گرد گردش کرنے لگ گیا۔ زمین پر خلا سے ایسے چٹانی ٹکڑے ٹکرانے لگ گئے جو میلوں لمبے اور میلوں چوڑے تھے، وہ پانی سے بھرے ہوئے تھے۔ یوں زمین پر پانی وجود میں آیا، انہی سے سمندر بن گئے۔ زمین کے گرد آکسیجن کی تہ بن گئی، دریا، ندی، نالے، آبشارے وغیرہ بن گئے۔ اس کے بعد مٹی اور پانی سے زندگی کا آغاز ہوا، جاندار وجود میں آئے، سمندروں کی مچھلیاں، زمینی جاندار اور پرندے ہوا میں اڑنے لگے، اور سب سے آخر میں انسان وجود میں آیا۔ سائنسدانوں نے زمینی تاریخ کے زمانے کو لگ بھگ 4 ارب سال پر محیط قرار دیا۔ اب انہوں نے 4.5 ارب سال کو مختصر کیا، یعنی کمپریس کرنے کا پروگرام بنایا، تو رات اور دن کو سامنے رکھ کر اس وقت کو 24 گھنٹوں میں تقسیم کیا، یعنی 4.5 ارب سالوں کی زمینی تاریخ کو 24 گھنٹوں میں بیان کرنے کا پروگرام بنایا، اور زمینی تاریخ کا آغاز رات 12 بجے کیا۔ لیکن ایک سوال یہ بھی ہے کہ سائنسدانوں نے اس زمینی وقت کا آغاز رات 12 بجے کیوں کیا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ شمسی دن کا آغاز بھی رات 12 بجے ہی ہوتا ہے۔ دن کا آغاز رات کے گپت اندھیرے سے کرنے سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو خالق کائنات ہے، اس نے ہر شے کی تخلیق کا آغاز اندھیرے میں کیا۔ قرآن میں ارشاد گرامی ہے، فرمایا کہ سب حمد اللہ کے لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں یعنی کائنات کو پیدا کیا، اندھیروں اور روشنی کو بنایا۔ پھر بھی یہ کافر لوگ اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو شریک بنا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے روشنی سے پہلے اندھیروں کا ذکر فرمایا۔ تمام مخلوقات جو جاندار ہے ان کی تخلیق بھی اندھیروں میں ہوتی ہے۔ اسی طرح درخت اور خوراک وغیرہ کے بیج بھی زمین کے اندھیروں میں ہی پیدا ہو کر روشنی میں آتے ہیں۔ انسان کے بارے میں فرمایا کہ اسے ماں کے رحم کے 3 اندھیری پردوں میں پیدا کیا، اور سائنسدانوں نے کائنات کی گھڑی میں زمین کے وقت کو درج کرنے کا آغاز کیا تو آدھی رات سے آغاز کیا۔ آج کے جدید ترین ترقی یافتہ سائنسی دور میں سائنسدانوں نے ایٹمی ٹائم کو استعمال کر کے مختصر وقت یعنی کمپریس ٹائم کا فارمولہ نکالا۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے ٹائم کو کمپریس کیا، اپنی 2 انگلیوں کو ملایا
اور فرمایا کہ یہ جو درمیان میں معمولی سا وقفہ ہے بس وہی ٹائم ہے اس کا اختتام ہوگا، یعنی قیامت سر پر کھڑی ہے، انسانوں کی آخری ریلیں گزر رہی ہیں اور اسی ٹائم کے اندر سے گزر رہی ہیں۔ صحابہ کرام نے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بتایا، ساتھ ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں ہاتھ مبارک کی 2 انگلیوں کا منظر بھی بتایا کہ یہ حدیث بیان کرتے ہوئے دونوں انگلیاں ملی ہوئی تھی۔ اب اس بات سے کچھ یوں سمجھ آتا ہے کہ درمیان والی انگلی مبارک سب انگلیوں سے لمبی ہے، یعنی سارے زمانے بیت گئے، بس اب کچھ ٹائم ہی باقی ہے۔ ساتھ والی شہادت کی انگلی پیغام دے رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الہام کی شرح کر رہی ہے کہ لوگوں ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے، 1 سیکنڈ مزید باقی ہے یا اس کے کچھ حصے باقی ہیں، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تمام انسانوں کے لاکھوں سال جو چلے آ رہے ہیں وہ 1 سیکنڈ جتنی حیثیت رکھتے ہیں، تو ایک انسان کی 60-70 سال کی عمر اس کمپریس ٹائم میں کیا ویلیو رکھتی ہے؟ ہم اس ناقابل ذکر ٹائم میں خواہشات کے محل بناتے ہوئے بعض ناجائز خواہشات کے ناجائز محل بھی بنا لیتے ہیں، مگر یہ محلات اور یہ دولتیں اللہ کی قسم کمپریس ٹائم میں صفر جتنی حیثیت بھی نہیں رکھتے۔ ایک حدیث میں ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو 1.5 دن کی مہلت دی۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں امید رکھتا ہوں کہ میری امت اتنی تو عاجز نہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس کو آدھے دن کی مہلت نہ دے۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آدھے دن سے کیا مراد؟ تو انہوں نے کہا کہ 500 سال۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 8 حدیث میں، جن کو امام سیوطی نے نقل کیا ہے، جو کہ اپنے وقت کے ایک عظیم محدث گزرے ہیں، یہ بتایا گیا کہ زمین پر مدت حیات 7000 سال سے شروع ہے۔ 5600 سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت تک ہو چکے تھے۔ جب ہم 7000 میں سے 5600 سال منفی کرتے ہیں تو 1400 سال باقی بچتے ہیں۔ ایک دوسری حدیث میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میری امت 1500 سال سے زیادہ نہیں جیے گی، لیکن یہ امام سیوطی کی ذاتی تحقیق ہے، کیونکہ قیامت کب ہوگی اس کا علم تو اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں، جیسا کہ اللہ کا ارشاد ہے، لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے، آپ کو کیا خبر، ممکن ہے کہ قیامت بہت ہی قریب ہو۔